الرحیم۔ یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ابھی جو ووٹنگ کا وقت چل رہا ہے، جو الیکشن کا وقت ہے، اس ووٹنگ کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ ووٹ ڈالنے، یہ ووٹنگ کرنا، یہ شریعت کے حساب سے کیسا ہے؟ یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، لوگ اپنا اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، تو یہ ووٹ ڈالنا یہ کیسا ہے شریعت کے حساب سے؟ اور یہ جاننا بھی چاہیے۔ جب لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ووٹ دینے کو ضروری نہیں سمجھتے، جس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے تو وہ ووٹنگ کا وقت آتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، پھر نتیجہ آ جاتا ہے، بعد میں پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ووٹ نہیں کرتا ہے تو ووٹر لسٹ سے نام بھی کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جس کا بھی نام یا جس کی عمر ہو گئی ہے، جس کا آئی ڈی بن چکا ہے، جس کا نام ووٹر لسٹ میں آ چکا ہے، اس کو وہ ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ جہاں تک رہی بات کہ شریعت کے حساب سے ووٹ ڈالنا یا ووٹنگ کرنا، اس کی حیثیت کیا ہے، تو شریعت میں فقہاء اور علماء نے اس کے بارے میں کئی باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ شہادت ہے، یعنی گواہی دینا ہے۔ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو ہم جانتے ہیں، یہ آدمی اس لائق ہے، تو گویا کہ یہ شہادت کا درجہ ہے۔ اور قرآن کریم میں شہادت کا تذکرہ ہے، شہادت دینے کے لیے کہا گیا، فرمایا کہ واقیم الشہادہ، اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ کئی جگہ شہادت کا تذکرہ ہے، جس کا حاصل اور مطلب یہ ہے کہ شہادت دینا چاہیے۔ شہادت کو چھپانا، گواہی کو چھپانا، یہ صحیح نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، اور انسان کو شہادت اور گواہی نہیں چھپانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ یہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے، تو امانت جس کی ہو اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس عہدے کا اور اس پوسٹ کا یہ آدمی حقدار ہے، تو اس آدمی کے حق میں ووٹنگ کر کے گویا کہ ہم اس کو اس کی امانت سپرد کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، جیسے ہم اپنے کسی معاملات میں وکیل بناتے ہیں کسی کو، اسی طریقے سے گویا کہ ہم اپنے اس طرح کے جو ملکی اور ملی معاملات ہوتے ہیں، سماجی معاملات ہوتے ہیں، اور جو سماج میں یا ہم جہاں رہتے ہیں اس کے کچھ کام کے لیے ہم گویا کہ کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو ہمارا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو الیکشن لڑتا ہے، اس کو گویا کہ ہم اپنا وکیل بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے کیا ہے، شرعی اعتبار سے بھی ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس حیثیت سے اور اس نیت سے ووٹ ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے ووٹ ڈالا اور ہم اپنا ووٹ کا استعمال اور اپنے حق کا استعمال اچھے آدمی کے لیے کریں گے، ایسے آدمی کے لیے کریں گے جو آدمی ظلم نہیں کرے گا، جو آدمی انصاف کرے گا، جو آدمی کمزوروں کا اس کا حق دلائے گا، جو آدمی سرکار سے پاس ہونے والا فنڈ اس کے حق تک پہنچائے گا، جو غریبوں کا حق ہے، اور معاشرے میں اور سماج میں اگر کہیں برائی ہے، ناانصافی ہے، اس کو ختم کرے گا، تو پھر یہی چیز باعث ثواب بھی بن جائے گا، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ تو گویا کہ ہم اپنے ایک ووٹ کے ذریعے سے، ہمارے ایک ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو ظلم کرنے سے روک رہے ہیں۔ ہم اپنے ایک ووٹ کے ذریعے سے کسی انسان کو کیا ہے، ناانصافی کرنے سے روک رہے ہیں اور حق دلانے والے بن رہے ہیں۔ اور اگر کہیں کسی سماج میں برائی ہو رہی ہے تو شریعت نے اس کو روکنے کے لیے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ظلم اور برائی کے روکنے کے کئی درجے ہیں، تو اس میں سے
ظلم اور برائی کے روکنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی کو ناانصافی سے روک دے۔ اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا، ووٹ کا استعمال نہیں کیا، اور یہ پوسٹ اور یہ عہدہ اور حکومت و اقتدار کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا، تو پھر وہ پوری زندگی جب تک اس کا وقت ہے، ٹائمنگ ہے جو 5 سال کا وقت ہوتا ہے، تب تک وہ لوگوں کو پریشان کرے گا۔ تو اس وجہ سے آدمی کو اپنے ووٹ کا حق پہچاننا چاہیے اور اس کی طاقت کو جاننا چاہیے کہ ہمارے ایک ووٹ میں کتنی طاقت ہے۔ ہمارے ایک ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو حکومت کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں، اور ہمارے ایک ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو کرسی سے اتار سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے ایک ووٹ کی۔ اس وجہ سے ہر انسان کو ضرور بھی ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں، ہاں یہ ہے کہ یہ شہادت کے معنی میں ہے، اور جب آپ شہادت دیتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان میں سب سے اچھا کون ہے۔ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں اگر کوئی بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا جو، برائی اگر سب میں ہے تو اس میں کسی نہ کسی میں کم برائی ہوگی، تو ایسے آدمی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ تو اس وجہ سے اپنے ووٹ کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے اور اس کی طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جن کا بھی ووٹنگ لسٹ میں نام ہے، ابھی الیکشن کا وقت بھی قریب ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ ضرور بھی ضرور اس کو ایک فریضہ سمجھ کر کے، اس کو ایک دین کا کام سمجھ کر کے ووٹ ڈالنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تو ایسے ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے، لیکن ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ کے ایک ووٹ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کسی اچھے انسان کو اگر آپ نے ووٹ دے دیا تو وہ بھلائی کے کام کریں گے، وہ بھلائی کا کام کرے گا۔ اگر غلط انسان کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ پھر ظلم و بربریت کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، پریشان کرے گا، طرح طرح کے قوانین پاس کرے گا۔ اس طریقے سے ہم کسی کو ظلم سے روک سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں ووٹنگ کے تعلق سے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان، ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی رائے مشورہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرہ بانٹتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ ووٹنگ کے زمانے میں ووٹ اپنا بانٹ دیتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں 2 آدمی کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے، 2 آدمی کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ووٹ کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی رائے مشورہ کر کے جس سماج میں رہتا ہے، متفقہ طور پر یہ مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی کس کے حق میں ووٹنگ کا استعمال زیادہ بہتر ہوگا، کون ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔